بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ جو ہے وہ قریب الوصال ہو گئے تو بعض رفقا نے آ کر حاضر خدمت میں عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا کوئی جانشین مقرر فرما لیجئے تاکہ امور اپنے اتمام کو پہنچے۔ تو علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں ایسا کروں گا، کیونکہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب الوصال تھے تو اس وقت بھی ان کی خدمت میں بعض اصحاب نے ان کے جانشین کے تقرر کے حوالے سے پیشکش کی تھی، سوال کیا تھا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کروں گا، اگر اللہ تمہاری بہتری چاہے گا تو تم میں سب سے بہتر شخص کو تمہارا حاکم مقرر کر دے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم نے ہم میں سب سے بہتر شخصیت، سب سے اعلیٰ شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارا حاکم بنا دیا۔ یہ روایت پڑھی حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ سنیے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ فضیلت والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور فرما رہے ہیں جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا۔ اور یہ کیوں نہ کہتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی اور مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی، جس کے اندر ہمیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے وہ من و ان اسی آیت کے مطابق ہے۔ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ بھئی کون ان کے ساتھ ہیں؟ یعنی مفسرین نے لکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ہیں، اور فرمایا اشد علی الکفار، اور وہ کفار پر بہت زیادہ سخت ہیں۔ کون؟ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمایا رحماء بینہم، اور وہ آپس میں محبت اور رحم رکھتے ہیں۔ تو فرمایا اس سے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا، کہ تم ان میں رکوع اور سجود کے جو ہے وہ نشان دیکھو گے۔ تو فرمایا اس سے مراد حضرت علی المرتضی شیر خدا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیشہ ساتھ رہنے والے صدیق اکبر ہیں، جس کو قرآن نے بیان کیا والذین معہ کے ساتھ، اور کفار پر بہت زیادہ سخت ہیں وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، جس کو قرآن نے بیان کیا اشد علی الکفار، اور آپس میں رحم کرنے والے وہ حضرت عثمان غنی، اور سب سے زیادہ عبادت میں کی کثرت کرنے والے علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ تو ظاہر ہو گیا اس قرآن کی آیت سے کہ یہ جو ترتیب ہے گویا رب کائنات کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ پہلے خلیفہ جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہوں گے، دوسرے عمر فاروق اعظم ہوں گے، تیسرے عثمان غنی، اور چوتھے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہوں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ بن شداد فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم میں سب سے فضیلت والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ ان سے بڑھ کر کوئی افضل ہم میں نہ ہوا۔ دیکھیے
رب کائنات جل شانہ کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی عنہ نے ان کے کلام کو کیسے سمجھا. اللہ کے کلام کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی سمجھنے والا نہیں. جبھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ میں افضل قرار دے رہے ہیں، اور یہ بالکل قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے جس میں رب کائنات نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ اور قسم نہ کھائیں وہ لوگ کہ جو تم میں فضیلت والے اور وسعت والے ہیں، ان لوگوں پر قسم نہ کھائیں اَن يَأْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ ان لوگوں پر قسم کھا لے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں یا مساکین ہیں یا وہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں، ان پر قسم نہ کھا لے. دراصل معاملہ یہ تھا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی وہ ہار والے معاملے کے اندر، تو اس وقت ایک بچہ جس کو آپ نے پالا تھا اور وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجا تھے، جن کا نام تھا سیدنا مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، تو یہ بھی منافقین کی باتوں میں آ کر اول فول ان کی زبان سے بھی جاری ہو گیا. تو اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رنجیدہ ہوئے اور کہا کہ میں ہرگز مصطح سے اس طرح کا تعلق اور واسطہ نہیں رکھوں گا، اگرچہ وہ میری کفالت میں تھا، لیکن میں اب اس کو اپنی کفالت سے دور کرتا ہوں کہ اس نے میری بیٹی پر اس طرح کی بات کر دی. تو اس پر رب کائنات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ تم میں فضیلت والے اور وسعت والے لوگ جو ہیں وہ قسم نہ کھا لیں کہ وہ قریبی رشتہ داروں، مساکین اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں وغیرہ سے جو ہے وہ روک لیں گے اور ان سے صلہ رحمی نہیں کریں گے. وَلْيَعْفُوا، چاہیے کہ وہ معاف کریں، وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ درگزر کریں. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ اللہ تعالی جل شانہ تمہیں بخش دے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی جل شانہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. جب یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہرگز مصطح سے اپنے تعلق کو نہیں توڑوں گا اور ہمیشہ اس کے لیے بھلائی کرتا رہوں گا، اس پر احسان کرتا رہوں گا، ہمیشہ جو ہے میں اس پر اپنے نرمی کے بازو بچھاتا رہوں گا. قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ کے، جیسے ہی قرآن کی آیت سنتے ہیں فوراً جو ہے وہ رجوع لاتے ہیں اور اپنی بیٹی پر ہونے والی اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں اور اپنے بھانجے کو جو ہے اپنے سینے سے لگا دیتے ہیں. یہاں قرآن پاک میں جو اولو الفضل منکم فرمایا گیا، یقیناً حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی عنہ نے اسی بنا پر کہا ہوگا کہ سیدنا صدیق اکبر تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں، جبھی تو انہیں اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گزر جانے کے بعد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ مقرر فرمایا. یاد رکھیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی عنہ وجہہ الکریم کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ 4 باتوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ پر سبقت لے گئے. پہلی بات کیا تھی کہ انہوں نے مجھ سے پہلے اظہار اسلام کیا کہ میں ابھی اپنے اسلام کو ظاہر نہ کر سکا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا. دوسری بات، مجھ سے پہلے انہوں نے ہجرت کی اور فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے
غار کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کا شرف پایا، میں اس میں کچھ نہ کر سکا اور مجھ سے یہ سبقت لے گئے۔ اور چوتھی بات یہ کہ یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے نماز قائم فرمائی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کو حکم دیا تھا کہ تم جو ہے وہ مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کر لو، کہ ہم میں اگر کوئی بہتر ہوتا ان سے زیادہ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام امامت کے لیے انہیں ہی حکم ارشاد فرماتے۔ یاد رکھیے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں سیدنا جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور آپ کو یوں مخاطب کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں سے بہتر۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہتر یہ مجھے کہہ رہا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ٹھہر اے ابو جحیفہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کسی مومن کے دل میں میری محبت اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض جمع نہیں ہو سکتا، یعنی جہاں میری محبت ہوگی وہاں صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا بغض جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آگے فرمایا، اور نہ ہی کسی شخص کے دل میں میری دشمنی اور سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتی۔ کیسی فیصلہ کن بات فرمائی امیر المؤمنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے۔ تو الحمدللہ جب ہم نظریات سے بالاتر ہو کر سوچتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی تفرقہ نہیں رہتا، سارے جو ہے وہ ایک مضبوط گروہ کی طرح اس بات پر نظر آتے ہیں کہ اپنے دل میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی پاتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی اپنے دل کے اندر پاتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ شرف ہے، یقیناً یہ وہ مقام ہے، یقیناً اس میں وہ رفعتیں ہیں کہ جو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے پیارے صحابہ ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہماری اس طرح سے تربیت فرما رہے ہیں کہ ان کا بغض اور شیخین کریمین کی محبت کسی دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی حضرت علی سے دشمنی رکھنے والا صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر سکتا ہے، بلکہ یہ ہمیشہ قائم و دائم ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر رہیں گے۔ یاد رکھیے حضرت سیدنا نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے عرض کیا گیا، اے امیر المؤمنین، آپ ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ ارشاد فرمائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کا نام اللہ جل شانہ نے حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالی علیہ السلام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے رکھا، یعنی ان کا نام جو ہے جبریل امین علیہ السلام اور حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے رکھا۔ وہ دینی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ تھے۔ پس جس شخص سے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دینی معاملات میں راضی ہیں، ہم اس کے دنیاوی معاملات میں راضی ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان تو سنیے، فرما رہے ہیں کہ
جس سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہمارے دینی معاملات میں راضی ہو گئے، ہم ان کے دنیاوی معاملات میں ان سے راضی ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں اپنا خلیفہ اول تسلیم کرتے ہیں اور انہیں تمام صحابہ پر فضیلت اور فوقیت دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہی تھے کہ سیدنا سید اسید بن صفوان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو اہل مدینہ جو تھے وہ رو رو کر نڈھال ہو رہے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں۔ تو اس وقت اس بے چینی کے عالم میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی روتے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا آج خلافت نبوت دنیا سے ختم ہو گئی، آج خلافت نبوت دنیا سے ختم ہو گئی۔ کیسی بات فرمائی، مطلب آپ دل و جان سے اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا مقام ہے اور جو مستحق خلافت تھا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں اور ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بے شمار اقوال ملتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جب سیدنا جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے یہ روایت کرتے ہیں کہ جب حسن اخلاق کے پیکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کونین سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو سیدنا صدیق اکبر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نماز جنازہ میں تشریف لائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے امیر المؤمنین، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، آپ خلیفہ ہیں، میں آپ کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کی آپس میں محبت تو دیکھیے، ان کی آپس میں محبت تو دیکھیے، کیسی محبت اور کیسے اکرام اور کیسی وارستگی تھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ کئی مقامات پر آپ فرما رہے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی نہیں، ان سے افضل کوئی نہیں، یہی خلیفہ ہے، اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی فرما رہے ہیں کہ آج خلافت نبوت دنیا سے ختم ہو گئی۔ تو یہ باتیں ہمیں اس بات کی طرف لے کر جا رہی ہیں کہ ہمیں لمحہ بھر کے لیے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے افضل ہونے اور خلیفہ اول ہونے میں شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دمادم مست کلندر اور صدیق اکبر دا پہلا نمبر، یہ ہمیں ماننا پڑے گا، یہ ہمیں جاننا پڑے گا۔ صدیق اکبر کا پہلا نمبر، کیونکہ اولو الفضل قرآن نے انہیں فرمایا اور فرمایا کہ تم جو ہے وہ فضیلت والے ہو، اور حضرت علی نے بھی یہی ارشاد فرمایا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں کہ جنہیں رب کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر مصلی امامت پر کھڑا کیا تھا۔ تو یہ سارے قرائن اس بات کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں کہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول ماننا چاہیے اور اس میں شک اور تردد میں نہیں پڑنا چاہیے۔ خالق کائنات عمل